ہمارے ہاسپٹل میں ایک ماں اپنے 8 سالہ بچے کو لے کر آئی اور انہوں نے ہسٹری دی کہ میرے بچے کو پچھلے کچھ دنوں سے بخار تھا اور میں گھر میں پڑے ہوئے ایک پیراسٹامول سیرپ سے اس کا علاج کرنے کی کوشش کری تھی، اور اب جو ہے بخار تو نہیں اترا لیکن اس کی جلد کا رنگ پیلا ہو گیا ہے۔ جب ہم نے اس کے بیس لائن ٹیسٹ کیے تو پتہ چلا کہ اس کے لیور فنکشن ٹیسٹ ڈسٹرب تھے، اسے ہیپیٹائٹس ہو چکا تھا۔ اور ایک پیشنٹ اور آیا، انہوں نے اپنے ایک نوجوان 18 سالہ بیٹے کو کمر درد کی وجہ سے مختلف قسم کی پین کلر دینا شروع کی۔ اب جب آج پتہ چلا کہ ان کا یورین آنا بند ہو گیا تھا، تو جب ہم نے اس کے بیس لائن ٹیسٹ کیا تو پتہ چلا اس کے رینل فنکشن ٹیسٹ یعنی کریٹنین اور یوریا وہ ڈسٹرب تھے اور رینل فیلئر کی طرف جا رہا تھا۔ تو یہ ایک ایسا ایشو تھا، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں، اور یہ ایشو ہے بنیادی طور پر سیلف میڈیکیشن کا، یا خود حکمت کرنے کا، خود اپنی سمجھ کے مطابق دوائی دینے کا۔ اس کا کیا انجام ہے، اس کی کیا غلطیاں ہیں اور یہ کیوں کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہمارے معاشرے میں، ہماری دنیا میں یہ کرتے ہیں۔ آج کی بنیادی طور پر بیزی ترین، مصروف ترین دنیا میں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹائم ٹیکنگ ہے کہ جائیں کلینک پہ ڈاکٹر سے چیک کروائیں اور پھر دوائی لیں کھائیں، تو اس سے بہتر ہے خود ہی دوائی لے کے کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ مثلا مائنر ایلمنٹس کے لیے جیسے کہ نزلہ زکام کھانسی وغیرہ، گلا خراب ہو جائے، ہلکا سا ٹمپریچر ہو جائے تو خود ہی میڈیسن لے کے کھا لیتے ہیں، اور اس میں ان کی وجہ مصروفیت بھی ہوتی ہے، فیس بچانا بھی ہوتی ہے، اور ایک اور وجہ جنون جو ہمارے بھائی اپنے وطن سے دور پردیس میں مزدوری کے لیے خصوصاً رہتے ہیں، نہ ان کی اقامے میں کوئی ہیلتھ کی کوئی سہولت ہوتی ہے بیماریوں کے علاج کی، نہ ان کی انشورنس ہوتی ہے، تو وہ بھی نہ ہاسپٹل میں جا سکتے ہیں لیگلی۔ وہ خود ہی کوشش کرتے ہیں کہ اپنی علامتی علاج کرتے ہیں اے آئی سے دیکھ کے، لوگ ایک دوسرے دوستوں سے پوچھ کے، تو وہ کوشش کرتے ہیں۔ اس میں نہ انہیں ڈوز کا پتہ ہوتا ہے، نہ ان کو ایکسپائری دیکھنے کا پتہ ہوتا ہے، تو بہت سارے جو ہے نقصانات ہوتے ہیں۔ تو میں آج بتانا چاہتا ہوں کہ سیلف میڈیکیشن ہمارے اس معاشرے میں انتہائی ممنوع چیز ہے۔ ہیلتھ کیئر کمیشن کی طرف سے جو ہدایات ہیں ہمارے معاشرے کے لیے، ہمارے ہاسپٹلس کے لیے، ہیلتھ پروفیشنل کے لیے، کہ سیلف میڈیکیشن کو ریجیکٹ کیا جائے، اس کو کنڈیم کیا جائے، اس کی حوصلہ شکنی کی جائے، کیونکہ اس کے بہت زیادہ نقصانات ہیں۔ تو اس میں کیا نقصان ہوتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز یہی ہے کہ جی آپ پین کلر کھا رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چلو ہلکی پھلکی تکلیف ہے، دور ہو جائے گی، لیکن آپ غلط تشخیص کرتے ہیں۔ مثلا سر درد ہے، آپ اس کو سر درد میں پین کلر دے رہے ہیں اس کو دبانے کے لیے، لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ سر درد کے پیچھے وجہ کیا ہے۔ خدا نخواستہ اس کا بلڈ پریشر تیز ہے، یا اس کے دماغ کے اندر کوئی پرابلم ہے، نیورو کا مسئلہ ہے، تو وہ آپ اس بیماری کو ختم نہیں کر رہے بلکہ اس بیماری کو بڑھا رہے ہیں، پیچیدہ کر رہے ہیں۔ اور اس سے آگے جو خطرناک ترین جو مسئلہ ہے، اس کا نقصان جو ہے، مثلا ایک انسان کو ہلکا سا فلو ہے یا وائرل انفیکشن ہے اور وہ اس میں اینٹی بائیوٹک کا بے دریغ استعمال کر دیتا ہے، تو اینٹی بائیوٹک کوئی فائدہ نہیں دیں گے، لیکن الٹا عالمی طور پر یہ خطرہ ہو رہا ہے کہ جی اینٹی بائیوٹک کی ریزسٹنس پیدا ہو رہی ہے، اور پھر مختلف دوائیاں لی جاتی ہیں۔ اس میں حالانکہ فارماسسٹ بتا سکتے ہیں کہ جی کون سی میڈیسن، کون سی ڈرگ کس ڈرگ کے ساتھ انٹریکشن کرتی ہے، اس کا ملاپ خطرناک ہوتا ہے، لیکن ایک صرف اے آئی سے پڑھ کے لینے والا یا کسی لٹریچر سے پڑھ کے لینے والا اسے نہیں پتا ہوتا کہ ڈرگ کا انٹریکشن کس طرح ہوتا ہے، اس کے آگے کیا بھیانک نتائج ہوتے ہیں، تو وہ یہ غلطی کرتا ہے اور ہمارے معاشرے میں لوگوں کو نقصان ہوتا ہے۔ اور پھر ڈوز، ٹیبلٹ کا پتہ چل گیا جی فلاں علامت میں یہ ٹیبلٹ ہے، لیکن ڈوز کا نہیں پتہ، یا اوور ڈوز لے لی یا انڈر ڈوز لے لی، اس کی پھر اوور ڈوز کی ٹاکسیسٹی جو ہے وہ پھر آپ نے دیکھا کہ جو ماں بچے کو لے کے آئی تھی اس کی اوور ڈوز کی وجہ سے اس کو ہیپیٹائٹس ہو گیا یا رینل فیلئر میں چلا گیا، تو یہ بہت زیادہ نقصان ہے۔ اس میں اس سے زیادہ پھر یہ ہے کہ بھئی ڈرگ ڈیپینڈنس ہو جاتی ہے، ایڈکشن ہو جاتی ہے۔ مثلا ایک بندے کو نیند نہیں آ رہی، کسی دوسرے بھائی سے پوچھا بھی کیا کروں، کہتے ہیں جی نیند کی گولی جو ہے نا وہ کھا لیں، تو وہ ایک دن کھائی، دوسرے دن کھائی، تیسرے دن کھائی، پتہ چلا 4 دن بعد وہ ٹوٹل جو ہے نا عادی ہو چکا ہے، ڈیپینڈنس ہو چکی ہے، اس کے بغیر نیند ہی نہیں آتی۔ تو خدا را میری اس فورم سے التماس ہے کہ آپ مہربانی کریں، آپ اپنے اوپر کرم کریں، آپ لوگوں کو غلط مشورہ دیں، کیونکہ اے آئی آپ کو انفارمیشن دے سکتا ہے، آپ کو تشخیص نہیں دے سکتی۔ آپ کے جو بہترین دوست ہیں، آپ کے جو ہمسائے ہیں، آپ کے جو گھر میں پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ آپ کے فیملی ڈاکٹر نہیں بن سکتے۔ خود علاج کرنا آپ کا آج کا کلینک کا وزٹ تو بچا سکتا ہے، لیکن آنے والے کل آپ کو ایمرجنسی میں پہنچا سکتا ہے۔ اور یہ یاد کریں، آپ کی بارگاہ میں التماس ہے کہ دوائیاں کوئی ٹافیاں نہیں ہوتی جتنی مرضی کھا لیں، اس کی ڈوز ہوتی ہے، اس کی مقدار ہوتی ہے، تو اس کا خیال کرنا ضروری ہے۔ علامات کو نہ دبائیں، کیونکہ آپ علامات کو دبائیں گے تو آپ کی جو اندر بیماری ہے وہ دب جائے گی، چھپ جائے گی، پھر وہ خطرناک طوفان کی صورت میں بہہ رہے گی۔ تو آپ کا جو سستا علاج ہے وہ آپ کی سنگین غلطی بھی ہو سکتا ہے۔ آج ایک عارضی جو ہے، ایک عارضی فائدہ آپ کا مستقل عذاب بن سکتا ہے۔ خدا را اپنا خیال کیجئے، اس کو مکمل طور پر جو سیلف میڈیکیشن ہے
اس کی حوصلہ شکنی کیجیے. اپنے ہی جس پہ اوپر آپ کو ٹرسٹ ہو، آپ کے محلے میں آپ کا فیملی ڈاکٹر، اس پہ اعتماد کیجیے، یہ اس کی ڈیوٹی ہے. اب اپنا صرف اس طرح ٹائم بچانا مناسب نہیں ہوتا. آپ ٹائم بچانے کے چکر میں اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچائیں. جزاک اللہ.